دنیا کا نہیں، یہ بھی دنیا کے نہیں۔ میں دنیا کے لیے دعا تھوڑی کر رہا ہوں، میں دنیا کے لیے درخواست نہیں کرتا، میں تو ان کے لیے جن کو تو نے کیا کیا ہے، چنا ہوا ہے، اور چن کر تو نے میرے سپرد کیا ہے، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، شریر سے ان کی کیا کر، حفاظت کر۔ عہد عتیق میں اگر ہم جائیں تو وہاں پر بھی یہ ایک بڑی نمایاں قومی خاصیت ہے کہ یہ قوم ایک نرالی قوم ہے، اس کے دستور نرالے ہیں۔ اور پھر اگر ہم گنتی کی کتاب کا 23واں باب پڑھیں تو جب بلق بادشاہ نے بلام نبی کو بلایا کہ وہ اسرائیل پر لعنت کرے تو وہ آیا، اور آ کر اس نے کیا کہا، اس نے کہا کہ یہ وہ قوم ہے جس کے طور طریقے نرالے ہیں، یہ اکیلی بسی رہے گی اور قوموں کے ساتھ اس کا شمار نہیں ہوگا، یعنی ان کے ساتھ مکس اپ نہیں ہوگی، ان جیسی نظر نہیں آئے گی، یہ فرق ہی نظر آئے گی، یہ نرالی نظر آئے گی۔ تو یہ جو نرالا پن ہے اس کی ضرورت ہے۔ کوئی بچہ 8ویں جماعت میں پڑھتا ہو، 10ویں جماعت میں پڑھتا ہو، کوئی شخص کالج میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، کسی ادارے میں ہو، بہنوں بھائیوں یاد رکھیے جہاں جہاں آپ ہیں، اگر ہم اور لوگوں سے نرالے نہیں ہیں تو ہم خدا کے دل کو خوش نہیں کر رہے ہیں۔ ہماری بلاہٹ یہ ہے کہ ہم خداون کے لوگ ہیں، ہم نرالے لوگ ہیں، جہاں رشوت لینے کا امکان ہو وہاں اس سے منہ موڑنے کی ضرورت ہے کہ میں کرسچن ہوں، میں حرام کی کمائی اپنے گھر لے کر نہیں جاتا، نہ جاؤں گا۔ یہ ہمارا نرالا پن ہے۔ جہاں جہاں ہم ملازم ہیں، اپنے جو سپروائزرز ہیں ان کو دیکھ کر تو دکھانے کے لیے کام نہ کریں، ڈیوٹی پر سوئے نہ رہیں، محنت کریے۔ جو معاوضہ ہمیں ملتا ہے ہم حلال کی کھائیں، اتنی اچھی سروسز ہم دیں کہ دنیا جو ارد گرد ہمارے بس رہی ہے، جن کے درمیان رہ کر ہم جی رہے ہیں، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم ان کے درمیان چراغوں کی مانند دکھائی دیں، محنت میں، فرض شناسی میں، خدمت میں ہمیں کسی سے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم خدا کی وہ قوم ہے جو نرالی قوم ہے۔ ہمیں ایک بڑا خطرہ ہے، بنی اسرائیل قوم کو اس کا خطرہ رہا ہے، اور وہ خطرہ ہے کہ جو ہمارے ارد گرد قومیں بستی ہیں ان جیسے طور طریقے اپنانے کا، ان جیسے طرز زندگی اپنا لینے کا، اور اپنی پہچان کو کھو دینے کا۔ دنیا میں کئی قومیں ایسی ہیں جو اپنی پہچان نہیں کھوتی ہیں۔ دنیا میں کئی ایسی قومیں ہیں جو اپنی لینگویج، کئیوں کو انگریزی کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہم انگریزی بول لیتے ہیں، یاد رکھیے کئی قومیں ایسی ہیں وہ جان بوجھ کر انگریزی نہیں سیکھتی، وہ کہتے ہیں ہم اپنی ہم اپنی زبان سیکھیں گے۔ بادشاہ، حاکم، اپنی آئیڈینٹی، لوگ اپنا لباس، یہ تو انٹرنیشنلی اگر آپ موو کریں تو آپ کو پتہ چلے کہ کس طرح سے لوگ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی آئیڈینٹی، اپنی شناخت، اپنی پہچان کرواتے ہیں کہ ہم کون ہیں، پہناوے کے ذریعے سے، بہت ساری اور باتوں کے ذریعے سے۔ کبھی آپ نے دیکھا کرکٹ کا میچ ہوتا ہے تو کوئی کھلاڑی سینچری بناتا ہے اور وہ فوراً اوندے منہ گر کر سجدہ کرتا ہے؟ کبھی دیکھا ٹی وی پہ آپ نے؟ کیا دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہمیں اس رب العزت نے ہمیں فتح دی ہے، اس نے مجھے کامیابی دی ہے، یہی ہے نا؟ تو مختلف طریقوں سے جو مسیحی آئیڈینٹی ہے، مسیحی کی شناخت ہے، وہ ہمیں کروانی ہے۔ بدنما داغ نہیں ہم نے بننا، ہم ایسی زندگیاں مت بسر کریں، ہم ایسے طور طریقے جو دنیا اپناتی ہے وہ مت اپنائیں، ورنہ کوئی ہمیں مسیحی سمجھے گا نہیں۔ ایک مسیحی ایک فرق قسم کا شخص ہوتا ہے،
फ़र्क किस्म का इसलिए होता है कि वो एक ऐसा दस्तूर जिसके बारे में लिखा राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, जिसके बारे में लिखा है दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में नहीं चलेगा। हमारे इर्द गिर्द बतेरा अंधेरा है, दफ्तरों में देख लो, अदारों में देख लो, आस पड़ोस में देख लो, कारोबारी दुनिया में देख लो, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। वहाँ पर एक मसीही जिसकी बुलाहट ये है कि उनका बुलाने वाला दुनिया का नूर है, और ना सिर्फ दुनिया का नूर है, वो हकीकी नूर है। ये कि और भी तेरे नूर है, लेकिन हकीकी नूर जो दुनिया को में आने को था, जो हर एक आदमी को रोशन करता है। तो एक मसीही आम इंसानों की तरह होता है, लेकिन जब वो तौबा करता है, मसीह को कबूल करता है, मसीह के कफारे पर ईमान लाता है, वो नए सिरे से पैदा होता है, वो नया इंसान, नया मखलूक बन जाता है। उसके तौर तरीके बदल जाते हैं। जैसे करंथस की कलीसिया को लिखे गए दूसरे खत के 5वें बाब की 17 आयत में लिखा हुआ है कि अगर कोई मसीह यस्सु में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहें, पुरानी चीजें जाती रहें। तो उन चीजों से जो पुरानी चीजें हैं, जो गैर कौमों की चीजें हैं, और उन लोगों के अदात और रसूमात और तौर तरीके, यहां तक पहनावा जो गैर कौमों का है, उससे हमें बचने की जरूरत है। क्रिश्चियन आइडेंटिटी काफी नहीं है कि हम एक सलीब को जेवर के तौर पर पहन लें। औरत ने बाली पहनी हो, छोटी सी सलीब उसमें लटकाई जा रही हो, या एक क्रॉस छोटी सी हमने गले में लटकाई गई हो, जो कि दुनियावी तौर पर एक क्रिश्चियन आइडेंटिटी मानी जाती है। लेकिन बहनों भाइयों, ये काफी नहीं, ये काफी नहीं है। मसीही जिंदगी की पहचान मसीह की पैरवी। जिस मसीहा ने यह कहा कि दुनिया का नूर मैं हूं, अगर कोई मेरी पैरवी करेगा तो वो अंधेरे में ना चलेगा। जब जब भी हम दुनिया को अंधेरे में चलते हुए नजर आएंगे, दुनिया पहचान लेगी, दुनिया पहचान लेगी कि यह मसीह की पैरवी नहीं करते। हिंदुस्तान में एक बहुत ही लायक आदमी रहा है, बहुत ही लायक आदमी, जैसे एक बड़ा फिलासफर, दानश्वर, सियासतदान और बहुत बड़ा कानूनदान, बैरिस्टर था, और वो था महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी जो है हिंदुस्तानी तारीख में वो एक बहुत बड़ा दानश्वर और लीडर माना जाता है, यानी कौम का यहां तक के बाप माना जाता है। इंग्लिस्तान का पड़ा हुआ, साउथ अफ्रीका में रहा, बड़ी सादा जिंदगी, ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि सारी दुनिया को मुतासर किया। उसके दौर में जो मिशनरी थे, कुछ मिशनरियों की ये स्ट्रेटजी थी, हिकमत अमली थी कि अगर किसी बाअसर शख्स को, किसी कबीले के सरदार को, बाअसर शख्स को अगर जीत लिया जाए मसीह में, तो उसके नीचे ज़ेरे साया जितने लोग हैं उनका मसीह को कबूल करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो बहुत सारी मिशनरी ये ख्वाब देखते थे कि अगर महात्मा गांधी क्रिश्चियन हो जाए तो मुमकिन है कि आधा हिंदुस्तान ही क्रिश्चियन हो जाए। तो उनकी बड़ी दुआएं करते थे। किसी कोई भी उसको कोई बाइबल पेश कर देता था, हालांकि उसने इंग्लिस्तान में वैसे ही बाइबल पढ़ी हुई थी। लेकिन महात्मा गांधी ये कहते थे कि मसीह यस्सु का जो पहाड़ी वाज है, इसकी तालीम दुनिया के किसी मज़हब में नहीं। वो इतना इसको सराहते थे कि पहाड़ी वाज, मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील 5वां, 6वां, 7वां बाब, ये ख़ास अबवाब हैं जो पहाड़ पर बैठकर खुदावंद ने तालीम दी। और महात्मा गांधी इसके शदाई थे कि जो तालीम जीसस क्राइस्ट ने दे दी दुनिया को, किसी और दुनिया के मज़हब में नहीं। जब मसीहियों ने चाहा कि ये शख्स कन्वर्ट हो जाए, मसीही हो जाए, बपतिस्मा ले ले, तो उसने ये बात कही
اس نے کہا کہ دو باتیں میں اس کی بتاتا ہوں ہسٹری سے. ایک انہوں نے کہا آئی لو کرائسٹ بٹ آئی ہیٹ کرسچنز. تو کسی نے اس کو پوچھا یہ آپ کیا بات کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ خداوند سے پیار کرتے ہیں اس کے لوگوں سے آپ نفرت کیسے؟ اس نے کہا نہیں، یہ اس کے پیروکار ہے ہی نہیں ہے. میں نے ان کو خداوند کے ساتھ چلتے نہیں دیکھا، میں نے اس کی تعلیم پڑھی ہوئی ہے. پھر ایک اور اس نے اسٹیٹمنٹ کبھی دی تھی، اس نے یہ کہا کہ اگر جتنے ہندوستان میں لوگ مسیحی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر یہ مسیحی تعلیمات پر بھی عمل کرتے تو آج ہندوستان کا مذہب کوئی اور ہوتا. تو سادہ الفاظ میں ہم مار کہاں سے کھاتے ہیں؟ دعوے ہمارے بڑے ہیں. پریکٹیکل کرسچن لائف جسے مسیح کی پیروی کہتے ہیں، جو میری پیروی کرے گا اندھیرے میں نہ چلے گا. مسیح کی پیروی کرنے کے دعوے اور بلند و باغ دعوے، لیکن پیروی کرتا ہوا نظر نہ آنا. دنیا نظر رکھتی ہے، دیکھتی ہے. ہم مسیح کے خط ہیں، دنیا پڑھتی ہے ہمیں. اس لیے ہماری بلاہٹ یہ ہے کہ ہم اور قوموں میں سے اس لیے چنے گئے ہیں کہ ہم انوکھے اور نرالے بن کر ہم دنیا کے سامنے نظر آئیں. اور یہی بنی اسرائیل قوم کو چننے کی بنیاد تھی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہوئے. جس جگہ جاتے تھے وہاں کی قوموں کا رنگ ان پر چڑھ جاتا تھا. جو کام وہ کرتے تھے یہ بھی وہی کرنے لگ پڑتے تھے. خاص طور پر چونکہ وہ بت پرست کانٹیکس میں جی رہے تھے، اس سیاق و سباق میں وہ جی رہے تھے. وہ نت نئے بتوں کی پرستش کر کے تو زندہ یہوہ پاک خدا کی توہین کرتے رہے، خدا کو غصہ دلاتے رہے. خدا نے سزا کے طور پر ان کو ان کے دشمنوں کے حوالے کر دیا. وہ اسیری میں چلے گئے. اور قضات کی کتاب آپ پڑھ کر دیکھیے کہ بنی اسرائیل قوم کی حالت کتنی ذلت کی حالت تھی، صرف خدا کو ناراض کرنے کی وجہ سے. میں کہتا ہوں پاکستان میں مسیحی ہونا بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. دنیا تو بار